نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ویری وارم ویلکم ٹو یو آل۔ آج ہماری سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لیکچر نمبر 23 ہے۔ ترتیب کے اعتبار سے لیکچر نمبر 23 ہے، اور جس طریقے سے ہماری الحمدللہ ہر ہفتہ نشست ہوتی ہے، میں چاہ رہی تھی کہ رمضان المبارک میں بھی میں اس کو جاری رکھوں اور اس کا سلسلہ نہ رکے۔ اس وجہ سے میں اس ریکارڈنگ کو آپ تک شیئر کر دوں گی تاکہ آپ اپنے لوکل ٹائم سے اس کو سن سکیں۔ لائیو لیکچر تو کوئی اٹینڈ نہیں کر پائے گا رمضان کے مناسبت سے، اس وجہ سے میں اس کا ریکارڈنگ شیئر کر رہی ہوں۔ آپ خود بھی سنیں، دوسروں کو بھی اس کو پہنچانے کی نیت سے سنیں۔ اور اہم بات یہ ہے کہ کلاس کا آج وقت مختصر ہوگا، بس ہماری ہر ہفتہ نشست جو ہے وہ لائیو لیکچر تقریباً 1 گھنٹے کا ہوتا ہے، لیکن چونکہ رمضان مبارک چل رہا ہے، آپ کو دیگر مصروفیات بھی ہوں گے، تو میں کلاس کی ٹائمنگ کو ریڈیوس کر کے اس کو بالکل ہاف کر دوں گی۔ تو میں بالکل 30 منٹس میکسیمم کا ہی لیکچر دوں گی تاکہ آسانی سے آپ اس کو سن سکیں۔ چلیں ہم اپنی مجلس کا آغاز کرتے ہیں، درود شریف پڑھنے کا اہتمام کر لیں۔ اللہم صلی علی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہاں پر میں یہ دوبارہ دہراتی چلوں کہ جب کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہنا لازمی ہے۔ آپ کوئی بھی درود پڑھ سکتے ہیں، لیکن کم از کم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا لازمی ہے۔ تو بات یہاں تک پہنچی تھی کہ گزشتہ نشست میں ہم نے ابتدائی مسلمانوں کا صبر اور ثبات اور اس کے اسباب اور عوامل کے بارے میں ہم بات کر رہے تھے۔ تو اس سے ہمیں پتہ یہ چلا کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں کیا ایسی کوالٹیز تھی جن کی وجہ سے وہ اتنی تکلیفیں برداشت کرتے ثابت قدم رہتے نا۔ سب سے پہلے تو ہمیں یہ ملا کہ وہ اللہ کی ذات پر بہت ان کا علم کامل تھا، اور یعنی کہ ان کا اعتماد تھا، اللہ کے سبحانہ و تعالیٰ کی معرفت انہیں نصیب ہو گئی تھی، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات واحد پر ان کا ایمان بہت پختہ تھا، جس کی وجہ سے وہ ہر مشکل کو برداشت کر لیتے تھے۔ دوسری چیز جس کی تفصیل ہم نے گزشتہ نشست میں دیکھی وہ ہے پرکشش ان کی قیادت تھی، اور بڑی قیادت تھی۔ تو یہ بھی ہم نے گزشتہ نشست میں دیکھا، اور کس طریقے سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تھی، اس کا سارا کچھ ہم نے مطالعہ گزشتہ میں کیا تھا۔ تو انشاءاللہ ہم تیسرا والا جو ٹاپک ہے اس کو ہم سٹارٹ کر لیتے ہیں۔ تیسرا جو ہے احساس ذمہ داری۔ تو احساس ذمہ داری میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین جانتے تھے کہ یہ مشت خاک جسے انسان کہا جاتا ہے اس پر کتنی بھاری بھرکم اور زبردست ذمہ داریاں ہیں۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کو یہ بہت دل سے پتا تھا کہ ان پر یہ ذمہ داری دی گئی ہے کہ وہ مسلمانوں تک، دوسرے لوگوں تک دین کو پہنچانے والے بنے نا۔ اور یہ کہ ان ذمہ داریوں سے کسی صورت میں گریز اور پہلو نہیں کیا جا سکتا۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین ہمیشہ اس بات کو اپنے دل سے لگا کر رکھا کرتے تھے، اور کیونکہ اس گریز کے جو نتائج ہوں گے وہ موجودہ ظلم و ستم سے زیادہ خوفناک اور ہلاکت افرین ہوں گے، اور اس گریز کے بعد خود ان کو اور ساری انسانیت کو جو خسارہ لاحق ہوگا وہ اس قدر شدید ہوگا کہ اس ذمہ داری کے نتیجے میں پیش آنے والی مشکلات اس خسارے کے مقابل کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ تو ان کو ہر چیز کی ذمہ داری کا صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کو بہت زیادہ آپ سمجھے احساس تھا اس بات کا۔ چوتھی اہم چیز جو ہمیں ملتی ہے جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کے بارے میں ملتی ہے وہ یہ کہ آخرت پر ان کا ایمان کامل تھا۔ تو جو مذکورہ احساس ذمہ داری کی تقویت کا باعث تھا، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین اس بات پر غیر متزلزلہ یقین رکھتے تھے کہ انہیں رب العالمین کے سامنے کھڑے ہونا ہے۔ تو اس سے ہمیں بھی پتہ چلتا ہے کہ ہمارا بھی ایسا ایمان ہونا چاہیے کہ ہمارے دل میں یقین ہونا چاہیے کہ ہمیں رب العالمین کے سامنے کھڑے ہونا ہے، پھر ان کے چھوٹے بڑے اور معمولی
وغیر معمولی ہر طرح کے اعمال کا حساب لیا جائے گا۔ تو اس چیز کا جب انسان کے اندر استحصال ہو جاتا ہے نا کہ اس کے سارے اعمال کا حساب لیا جائے گا، تو پھر وہ گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ اس کے بعد یا تو نعمتیں بھری دیوی جنت ہوگی، یا عذاب سے بھڑکتی ہوئی جہنم ہوگی۔ تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ جب روز جزا کے دن اللہ سبحانہ وتعالیٰ انسان کا حساب و کتاب کریں گے، تو یا تو وہ جنت میں جانے والا ہو سکتا ہے یا جہنم میں جانے والا ہو سکتا ہے۔ اور اس کی بنیاد ہوگی اس کے اعمال کے دار و مدار ہے نا، جو جیسے اس نے اعمال کیے ہوں گے اس کی بنا پر اس کو یا تو جنت ملے گی یا جہنم۔ اس یقین کا نتیجہ یہ تھا کہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین اپنی زندگی امید و بیم کی حالت میں گزارتے تھے، یعنی اپنے پروردگار کی رحمت کی امید رکھتے تھے اور اس کے عذاب کا خوف بھی رکھتے تھے۔ تو ہمیں بھی یہ دونوں صفات اپنے اندر پیدا کرنی چاہیے۔ سب سے پہلے یہ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رحمت کی امید رکھنا چاہیے اپنے دل میں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیشہ ہمارے اوپر رحم و کرم کریں گے، اور دوسرا اس کے عذاب سے خوف بھی رکھنا چاہیے، لیکن ڈرنا چاہیے۔ جب ہم غلط کام کرتے ہیں، گناہ کے کام کرتے ہیں، تو ہمارے دل میں یہ استحضار ہو کہ میں اللہ سے ڈرنے والا بن جاؤں نا، کیونکہ یہ اللہ نے منع کیا تو میں اس سے رک جاؤں، اس چیز کا استحضار ہو۔ اور ان کی کیفیت وہی رہتی ہے جو اس آیت میں بیان کی گئی ہے۔ والذین یعطون ما آتوا وقلوبهم وجلة انہم الی ربهم راجعون۔ وہ جو کچھ کرتے ہیں دل کے اس خوف کے ساتھ کرتے ہیں کہ انہیں اپنے رب کے پاس پلٹ کر جانا ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کامیاب لوگوں کی یہ صفات قرآن مجید کی اس آیت میں بیان فرمائی کہ جو لوگ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ڈر اپنے دل میں رکھتے ہیں نا، وہ خوف رکھتے ہیں کہ مجھے لوٹ کر اللہ کے پاس جانا ہے۔ جس انسان کو اس چیز کا استحضار ہو نا کہ مجھے مرنا ہے اور مر کر پھر اپنے اعمال کا حساب دینا ہے، اللہ کے پاس جواب دینا ہے اور اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، تو پھر وہ گناہوں سے بھی بچ جاتے ہیں اور وہ نیک اعمال کرنے والے بچ جاتے ہیں۔ انہیں اس کا بھی یقین تھا کہ دنیا اپنی ساری نعمتوں اور مصیبتوں سمیت آخرت کے مقابلے میں مچھر کے ایک پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ تو یہ بہت اہم چیز تھی جو صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر کوالٹی تھی، جو ہمیں بھی اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یعنی کہ انہیں اتنا یقین تھا کہ ساری نعمتیں دنیا کی جو ہیں وہ، اور ساری مصیبتیں بھی جو ہیں وہ سب ملا کر بھی آخرت کی جو نعمتیں ہیں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی نا۔ اور یہ یقین اتنا پختہ تھا کہ اس کے سامنے دنیا کی ساری مشکلات، مشقتیں اور جو بھی تلخ ان کے ساتھ برتاؤ کیا جاتا تھا وہ سہ لیتے تھے۔ اس لیے وہ ان مصیبتوں اور تکلیفوں کو کوئی حیثیت انہیں نہیں دیتے تھے، کوئی حیثیت ان کے پاس نہیں تھی۔ تو یہ چوتھی اہم صفات جو صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین میں پائی جاتی ہے، وہ یہ تھی کہ ان کے اندر ایمان ہے، آخرت پر ان کا ایمان پختہ ہوتا ہے۔ پانچویں جو صفت ان کے بارے میں بتائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ انہی پر خطر مشکل ترین اور تیرا و تیر یعنی بہت طریق حالات میں ایسی صورتیں اور آیتیں بھی نازل ہو رہی ہیں جن میں بڑے ٹھوس اور پرکشش انداز سے اسلام کی بنیادی اصولوں پر دلائل اور براہین قائم کیے گئے۔ یعنی کہ جب ہجرت کی گئی، ہجرت ہوئی نا، جو اس کے بعد ہجرت سے پہلے بھی جب مشرکین کا ظلم و زیادتی بڑھ گئی، تو آپ دیکھیں گے کہ بہت ساری آیتیں نازل ہوئی، اور جب ایمان لانے لگے لوگ، تو جو صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین ایمان لے آئے تھے، ان کے متعلق بہت ساری آیتیں نازل ہوئی جن میں بنیادی اصول ان کو بتائے جاتے نا۔ تو اور اس وقت اسلام کی دعوت انہی اصولوں کے گرد گردش کر رہی تھی۔ ان آیتوں میں اہل اسلام کو ایسی بنیادی امور بتلائے جا رہے تھے جن پر اللہ تعالیٰ نے عالم انسانیت کے سب سے باعظمت اور پر رونق معاشرے یعنی اسلامی معاشرے کی تعمیل و تشکیل مقرر کر رکھی تھی۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ابتدائی دور کے مسلمانوں کو جن جن چیزوں کے بارے میں بتایا، جن سے ساری امت کی رہنمائی ہو گئی، سارے ہی لوگوں کو اس سے رہنمائی کا ذریعہ بن گیا نا۔
تو یہ بتایا جا رہا ہے نیز ان آیتوں میں مسلمانوں کے جذبات اور احساسات کو پامداری و ثابت قدمی پر ابھارا جا رہا ہے، یعنی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ صحابہ کرام کی جو اچھی اچھی کوالٹیز ہوتی اور وہ ساری ایمان والوں کے لیے بھی کھول کھول کر بیان کرتے ہیں قرآن مجید میں، اور خود صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کو بھی آیتوں کے ذریعے اللہ سبحانہ وتعالیٰ احکام بتایا کرتے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کو موٹیویٹ بھی کیا کرتے نا کہ تم کمزور نہ پڑنا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ صحابہ کرام کو آپ سمجھے براہ راست اللہ کی طرف سے یہ کلام گویا ان کے دلوں پر اس طریقے سے اترتا کہ اس کا اثر ان کی زندگیوں میں ہمیشہ ہمیشہ واقع رہتا۔ اس کے لیے مثالیں دی جا رہی تھی اور اس کی حکمتیں بیان کی جاتی تھیں۔ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتي الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قریب۔ تم سمجھتے ہو کہ جنت میں چلے جاؤ گے، یہ مشرکین سے کہا جائے گا، تم سمجھتے ہو کہ جنت میں چلے جاؤ گے حالانکہ ابھی تم پر ان لوگوں جیسی حالتیں نہیں آئی جو تم سے پہلے گزر چکی، وہ سختیوں اور بدحالیوں سے دوچار ہوئے اور انہیں جھنجھوڑ دیا گیا، یہاں تک کہ رسول اور جو لوگ ان پر ایمان لائے تھے بول اٹھے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی، سنو اللہ کی مدد قریب ہے۔ تو صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کو یہاں پر موٹیویٹ بھی کیا جا رہا ہے اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ تمہیں ثابت قدم رہنا ہے، کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ آسانی سے جنت میں چلے جاؤ گے، تو یہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ تم سے پہلے جو لوگ گزرے ان پر اور بھی سختیوں کا عالم گزرا اور بھی تکلیفیں انہوں نے، اور ان کو اتنا ان کی امتوں نے ستایا ہے، نبیوں کو ستایا، نبیوں کو قتل بھی کیا ہے اور تکلیفیں دی ہیں، کہ رسول اور ان کے جو ایمان لانے والے تھے وہ اللہ کے سامنے بول اٹھے تھے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کی مدد کب آئے گی، کفار و مشرکین سے ہمیں کب بچایا جائے گا نا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اسی طریقے سے کفار و مشرکین جب صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کو ستایا کرتے تھے، تو جب ان کے دلوں میں بھی یہ بات آنے لگی کہ اللہ کی مدد کب آئے گی، تو اللہ نے آیت نازل فرمائی جس میں یہ واضح طور پر اللہ فرما رہے ہیں کہ سنو کہ اللہ کی مدد قریب ہے، بہت قریب ہے، یعنی کہ اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ اور پھر دوسری آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں الف لام میم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين۔ الف لام میم، کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ انہیں یہ کہنے پر چھوڑ دیا جائے گا کہ ہم ایمان لائیں اور ان کی آزمائش نہیں کی جائے گی؟ تو یہاں پر اللہ نے واضح کر دیا کہ جو ایمان لائے ہیں، جو ایمان لانے والے ہیں اور جو ایمان لے آئے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیشہ ہمیشہ ان کی آزمائش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سبحانہ وتعالیٰ الگ الگ طریقے سے ہم کو آزمایا کرتے ہیں کہ یہ اپنے دین پر ثابت قدم رہتے ہیں یا نہیں۔ حالانکہ ان سے پہلے جو لوگ تھے ان کی آزمائش کی، لہٰذا ان کے بارے میں بھی اللہ یہ ضرور معلوم کرے گا کہ کن لوگوں نے سچ کہا، یعنی کہ اگر ہم اپنے آپ کو ایمان والا سمجھتے ہیں اور ہم کلیم کرتے ہیں کہ ہم اللہ کی ذات پر پورا بھروسہ رکھتے ہیں، تو پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جب تکلیفیں، پریشانیاں، مصیبتیں، آزمائش ہمارے اوپر بھیجتا ہے، تو پھر جب انسان اس میں ثابت قدم رہتا ہے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ کون اپنے قول میں، یعنی کہ جو کہہ رہا ہے اس میں سچا ہے، کہ اس کے دل میں جو ہے اور اس کے زبان پر جو ہے وہ ایک ہے یا نہیں، اور یہ بھی ضرور معلوم کرے گا کہ کون لوگ جھوٹے ہیں، یعنی کہ بظاہر تو لوگ کہہ دیتے ہیں نا کہ ہم اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہیں، لیکن اگر ان کے پریشانی اور آزمائش آنے پر وہ اللہ کے ساتھ شرک کر دیتے ہیں، کسی اور چیز کو اپنا معبود بنا لیتے ہیں، یعنی کہ معبود برحق نہیں بلکہ آپ سمجھیں کہ مدد کسی اور سے طلب کرنے لگتے ہیں، جیسے آج کل لوگ کیا کرتے ہیں کہ کوئی پریشانی آتی ہے، کوئی تکلیف آتی ہے تو پھر کسی بابا کے پاس چلے جاتے ہیں کہ آپ ہماری اس مشکل کا حل بتا دیں۔ تو یہاں پہ یہ چیز کو آپ نوٹ کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کی ذات سے ہر کچھ ہوتا ہے،
کسی غیر کے اندر کوئی قدرت نہیں کہ وہ کوئی چیز آپ کو عطا کرے، نہ کوئی آپ سے خود چھین سکتا ہے جب تک اللہ کا حکم نہ ہے۔ اور انہی کے پہلو بپہلو ایسی آیتوں کا نزول بھی ہو رہا تھا جن میں کفار و مرتدین کا اعتراضات کے دنادن شکن جواب دیے گئے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو کفار مشرکین صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین سے سوال کیا کرتے تھے، اس کے جواب میں بہت ساری آیتیں اللہ نے اتاری ہے۔ ان کے لیے کوئی ہیلا باقی نہیں چھوڑا گیا تھا اور انہیں بڑے واضح اور دو ٹوک الفاظ میں بتلا دیا گیا تھا کہ اگر وہ اپنی گمراہی اور عناد پر مصر رہے تو اس کے نتائج اس قدر سنگین ہوں گے۔ اس کی دلیل میں گزشتہ قوموں کے ایسے واقعات اور تاریخی شواہد پیش کیے گئے ہیں تھے جن سے واضح ہوتا تھا کہ اللہ کی سنت پر اپنے دوستوں اور دشمنوں کے بارے میں کیا ہے۔ اور پھر اس ڈراوے کے پہلو بپہلو لطف و کرم کی باتیں بھی کہی جا رہی تھیں اور الفام و تفہیم اور ارشاد اور رہنمائی کا حق بھی ادا کیا جا رہا تھا تاکہ باز آنے والے اپنی کھلی گمراہی سے باز آ سکیں۔ آپ دیکھیں قرآن مجید کی آیتوں میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ واضح طور پر یہ جو کفار مشرکین سے مخاطب ہوتے تو پچھلی قوموں کے بارے میں اللہ بتایا کرتے ہیں نا، اب تک بھی ہم سارے لوگوں کے لیے یہ رہنمائی اس لیے کیونکہ پچھلی قوموں کا جو حشر اللہ نے بتایا کہ ان کو اس کا عذاب کس وجہ سے ہوا، تو وہ کفار مشرکین کے اس زمانے میں بھی اللہ نے یہ واضح طور پر آیتیں اتار کر ان کو ہر چیز سے ڈرایا اور بتایا کہ اگر ایمان نہیں لاؤ گے تو تمہارا بھی حشر یہی ہوگا۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایمان والوں کے لیے رہنمائی کا بھی ذریعہ ان آیتوں کے ذریعے بناتا ہے، اور جو اپنی گمراہی سے باز نہ آتے ہیں ان کے بارے میں ان کا حشر جو ہے وہ بھی بیان فرماتا ہے۔ در حقیقت قرآن مسلمانوں کو ایک دوسری ہی دنیا کی سیر کراتا ہے اور انہیں کائنات کے مشاہدے، ربوبیت کے جمال، الوہیت کے کمال، رحمت اور رفتار کے آثار اور لطف و رضا کے ایسے ایسے جلوے دکھاتا ہے کہ ان کے جذب و شوق کے آگے کوئی رکاوٹ برقرار نہیں رہ سکتی۔ اسی لیے ہمیشہ میں بتاتی ہوں اور سیرت سے بھی ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے کہ انسان کو چاہیے کہ قرآن مجید کو ترجمے اور تفسیر سے پڑھا کرے۔ کیونکہ یہ سراسر ہمارے لیے رہنمائی کا ذریعہ ہے۔ جب تک ہم قرآن مجید پڑھیں گے نہیں، ہم کنیکشن بلڈ اپ نہیں کریں گے، ہم جان ہی نہیں سکتے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سے کیا چاہ رہے ہیں نا۔ اور یہ کتاب جو اللہ نے ہمارے لیے بھیجی اس میں ہے کیا اور یہ کس لیے ہمارے اوپر اتاری گئی اور ان میں کن کن چیزوں کے بارے میں ہمیں بتایا جا رہا ہے۔ تو کوشش کریں کہ آپ ترجمہ اور تفسیر پڑھیں، اور اگر آپ کی پاسبلٹی ہے تو آپ خلاصۃ القرآن کی جو میں کلاسز لے رہی ہوں اس میں بھی شامل ہو۔ اگر آپ لائیو نہیں سن سکتے تو چینل پر جو پلے لسٹ ہے خلاصۃ القرآن کی آپ اس کو گو تھرو کر سکتے ہیں تاکہ آپ سارے لیکچرز گو تھرو کریں، تاکہ رمضان المبارک میں کم از کم آپ یہ تو سمجھ سکیں کہ جسٹ اور سمری کے ہر بارے میں کیا اللہ نے بیان کیا ہے۔ پھر انہی آیات کی تہ میں مسلمانوں سے ایسے ایسے خطاب بھی ہوتے ہیں جن میں پروردگار کی طرف سے رحمت اور رضوان اور دائمی نعمتوں سے بھری ہوئی جنت کی بشارت ہوتی ہے۔ یعنی کہ ایسی بہت سی آیتوں کے ذریعے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایمان والوں کی صفات کو بیان کرتے ہیں اور ان کے انعامات کے بارے میں بیان کرتے ہیں نا، کہ جو ایمان لانے والے بندے ہیں ان کا کیا حشر ہوگا۔ اس سے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کو حوصلہ افزائی ملتی کہ وہ اپنے دین پر ثابت قدم رہیں اور مشکلوں کو، تکلیفوں کو وہ اس لیے برداشت کر جاتے۔ اور ظالم اور سرکش دشمنوں اور کافروں کے ان حالات کی تصویر کشی ہوتی تھی کہ وہ رب العالمین کی عدالت میں فیصلے کے لیے کھڑے کیے جائیں گے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ واضح طور پر فرماتا ہے کہ جو نافرمانی کرتے ہیں، جو غلط راستے پہ ہیں، جو کفار مشرکین ہیں، جو ظلم کرتے ہیں، ان کا حساب لیا جائے گا۔ ان کی بھلائیاں اور نیکیاں ضبط کر لی جائیں گی اور انہیں چہروں کے بل گھسیٹ کر یہ کہتے ہوئے جہنم میں پھینک دیا جائے گا کہ لو جہنم کا لطف لو۔
یہ پانچویں صفت تھی جو صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین میں پائی جاتی تھی، وہ یہ کہ ان کے لیے آیتیں اتاری جاتی جن سے ان کو رہنمائی کی جاتی نا، انہیں حوصلہ افزائی بھی کی جاتی، ان کی رہنمائی کی جاتی، انہیں ڈرایا جاتا، انہیں ثابت قدم رہنے کے لیے بتایا جاتا۔ چھٹی چیز جو صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کو موٹیویٹ کرتی تھی ثابت قدم رہنے کے لیے، وہ ہے کامیابی کی بشارتیں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایمان والوں کی اور صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی حوصلہ افزائی کے لیے بشارتیں دیتا ہے نا، کہ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کرتے لیے ان کے لیے بہشت ہے، یعنی کہ جنتوں میں وہ تکیے لگائے ریشم کے کپڑے پہنے ہوں گے جن کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہیں، ایسی جنتوں میں وہ ہوں گے جہاں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ تو کیا خوب بدلہ ہے نا۔ تو یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ ساری چیزیں ان کے لیے بیان فرما رہا ہے۔ تو ان ساری باتوں کے علاوہ مسلمانوں کو اپنی مظلومیت کے پہلے ہی دن سے بلکہ اس کے بھی پہلے سے معلوم تھا کہ اسلام قبول کرنے کے کا معنی یہ نہیں ہے کہ دائمی مصائب اور ہلاکت خیزیاں مول لی جائیں، بلکہ اسلامی دعوت جو ہے وہ روز اول سے جہالت اور جلا اور اس کے ظالمانہ نظام کے خاتمے کا عزائم رکھتی ہے۔ تو صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین اس وجہ سے ایمان نہیں لائے تھے کہ آپ سمجھیں کہ یہ ساری نعمتیں مل جائیں نا جب کا تب، لیکن ان کو پتا تھا کہ اسلام کے اتنے بیوٹیفل آپ سمجھیں ساری چیزیں اسلام میں جو ارکان بتائے جاتے ہیں وہ اتنے اعلیٰ ہے کہ اس سے ظالم جو ظلم کرتے ہیں اس کو ختم کیا جا سکتا ہے۔ اور اس دعوت کا ایک اہم نشانہ یہ بھی تھا کہ وہ روح زمین پر اپنا اثر و نفوذ پھیلائے اور دنیا کے سیاسی موقف پر اس طرح غالب آ جائے کہ انسانی جمعیت اور اقوام عالم کو اللہ کی مرضی کی طرف لے جا سکے۔ تو صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کو اس لیے حکومت میں آنے کا شوق تھا کہ وہ ایک اسلامی حکومت کو قائم کر سکے، ایک ایسی ریاست بنا سکے جہاں پر لوگ اللہ کے دین پر چلنے والے ہوں۔ اس وجہ سے ان کے دلوں میں یہ ہوتا کہ ہم غالب آ جائیں ان پر اور انہیں بندوں کی بندگی سے نکال کر اللہ کی بندگی میں داخل کر سکے۔ تو قرآن مجید میں یہ بشارتیں کبھی اشارتاً کبھی صراحتاً نازل ہوتی ہیں۔ چنانچہ ایک طرف حالت یہ تھی کہ مسلمانوں پر پوری روئے زمین پر اپنی سری وسعتوں کے باوجود تنگ بنی ہوئی تھی اور ایسا لگتا تھا کہ اب وہ پنپ نہ سکیں گے بلکہ ان کا مکمل صفایا کر دیا جائے گا۔ تو جس طریقے کے حالات صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے صحیح ہیں، ایک وقت ایسا جیسے ہم نے شیب ابی طالب کا وقت دیکھا کہ اتنا ان پر سخت وقت گزرا کہ وہ پتے کھا کر اپنا گزارا کر رہے ہوتے تھے، کھانے کو کوئی چیز میسر نہیں تھی، لیکن ان حالات میں بھی ایسے معلوم ہوتا تھا کہ اب یہ ختم ہو جائیں گے، لیکن آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کس طریقے سے ان کی رہنمائی فرمائی اور انہیں بشارتیں دی کہ تم جو صبر کر رہے ہو یہ ضائع نہیں جائے گا۔ مگر دوسری طرف انہیں حوصلہ شکن حالت میں ایسی آیتوں کا نزول بھی ہوتا رہا تھا جن میں پچھلے انبیاء کے واقعات اور ان کے قوم کی تکذیب اور کفر کی تفصیلات مذکور ہوتی تھیں، اور ان آیات میں ان کا جو نقشہ کھینچا جاتا تھا وہ بالکل وہی ہوتا تھا جو مکے کے مسلمانوں اور کافروں کے درمیان درپیش تھا۔ اس کے بعد یہ بھی بتایا جاتا کہ ان حالات کا نتیجے میں کس طرح کافروں اور ظالموں کو ہلاک کیا گیا اور اللہ کے نیک بندوں کو روح زمین کا وارث بنایا گیا نا۔ تو اس سے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حوصلہ ملتا، وہ ثابت قدم رہتے کہ پچھلی قوموں سے کو ریلیٹ کر کے اللہ سبحانہ وتعالیٰ مشرکین کے بارے میں واضح بتا دیتے کہ ان کا عذاب ان کو کس طریقے سے اللہ پکڑیں گے، اور جو ثابت قدم اور نیک عمل کرنے والے رہیں گے ان کو کس طریقے سے انعام اور اجر عطا کریں گے، اس کا بھی اللہ نے بیان فرمایا ہے اس میں۔ اس کے بعد ہاں
اس طرح ان آیات میں واضح اشارہ ہوتا تھا کہ آگے چل کر اہل مکہ ناکام و نامراد رہیں گے اور مسلمان اور ان کی اسلامی دعوت کامیابی ان کو حاصل ہوگی۔ پھر انہی حالات و ایام میں بعض ایسی بھی آیتیں نازل ہوتی جاتی تھیں جن میں صراحت کے ساتھ اہل ایمان کے غلبے کی بشارت موجود ہوتی تھی۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَاتُ لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمُنْصَرُونَ وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ فتول عنهم حتى حين وأصبروا فسوف يبصرون أفبعذابنا يستعجلون فإذا نزل بساحة فساء ثواب المنذرين۔ اپنے فرشتہ بندوں کے لیے ہمارا پہلے ہی سے یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ ان کی ضرور مدد کی جائے گی اور یقیناً ہمارا ہی لشکر غالب رہے گا۔ بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک وقت تک کے لیے تم ان سے رخ پھیر لو اور انہیں دیکھتے رہو، عنقریب یہ خود بھی دیکھ لیں گے۔ تو یہ کفار و مشرکین کے لیے فرمایا جا رہا ہے کہ جو نیک بندے ہیں، جو دین پر چلنے والے بندے ہیں، ان کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی مدد ضرور حاصل ہوگی اور ایک وقت ایسا آئے گا کہ مسلمان ان کفار و مشرکین پر غالب ہوں گے۔ کیا یہ ہمارے عذاب کے لیے جلدی مچا رہے ہیں؟ تو جب وہ ان کے صحن میں اتر پڑے گا تو ڈرائے گئے لوگوں کی صبح بری ہو جائے گی۔ تو یہ لوگ جو قیامت کا انکار کرتے تھے، ان کو جب جہنم میں لے جایا جائے گا، جب ان کے سامنے ساری چیزیں یہ ان کو معلوم ہو جائے گا کہ اب ہم جہنم میں جانے والے ہیں، تب وہ پچھتائیں گے، لیکن تب کا پچھتاوا کوئی کامیابی نہیں دے سکتا۔ اسی لیے فرماتے ہیں نا، جب تک ہم دنیا میں ہیں ہمارے پاس موقع ہے ہم ہدایت حاصل کرنے والے بن جائیں، کیونکہ ایک بار جب آنکھ بند ہو جائے گی تو پھر کوئی آپ کتنا ہی تمنا کرے کہ میں بس دنیا میں ایک بار جا کر الحمدللہ سبحان اللہ اللہ اکبر کہہ لوں، لیکن آپ کو موقع نہیں ملے گا۔ اسی لیے انسانی چیزوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اور بھی جگہ مختلف آیات میں ارشاد فرمایا ہے کہ سَيُحْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ، عنقریب اس جماعت کو شکست دی جائے گی اور یہ لوگ پیٹ پھیر کر بھاگیں گے۔ جُندٌ مَّا هُنَالِكَ مَهْزُومٌ مِّنَ الْأَحْزَابِ، یہ جتوں میں سے ایک معمولی سا جتہ ہے جسے یہیں شکست دی جائے گی۔ مہاجرین حبشہ کے بارے میں ارشاد ہوا کہ وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا ظَلَمُوا نَبُوَّعَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ جن لوگوں نے مظلومیت کے بعد اللہ کی راہ میں ہجرت کی، ہم انہیں یقیناً دنیا میں بہترین ٹھکانہ عطا کریں گے اور آخرت کا اجر بہت ہی بڑا ہے اگر لوگ جانیں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ واضح طور پر یہ فرما رہے ہیں۔ اس کے بعد اسی طرح کفار نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ پوچھا تو جواب میں ضمن یہ آیتیں نازل ہوئی۔ لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَعِلِ الْإِخْوَةِ آیَةٌ لِلسَّائِلِينَ، یوسف اور ان کے بھائیوں کے واقعے میں پوچھنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ تو قرآن مجید میں سارا کا سورہ واقعہ موجود ہے سورہ یوسف میں کہ کس طریقے سے ان کے بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو تکلیف پہنچائی، سارا واقعہ اللہ نے بیان فرمایا۔ یعنی اہل مکہ جو آج حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ پوچھ رہے ہیں، یہ خود بھی اسی طرح ناکام ہوں گے جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی ناکام ہوئے تھے، اور ان کی سپر اندازی کا وہی حال ہوگا جو ان کے بھائیوں کا ہوا تھا نا، کہ وہ چاہتے تھے کہ وہ کامیاب ہو جائیں، اپنی محبت کو اپنے ابا پر غالب کریں، لیکن
جو ان کے والد تھے یعقوب علیہ السلام، ان کو تو سب سے زیادہ محبت تھی یوسف علیہ السلام سے نا. تو یہ اللہ نے یہاں پہ واضح انہیں حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کے واقعے سے عبرت پکڑنی چاہیے کہ ظالم کا حشر کیا ہوتا ہے. ایک جگہ پیغمبروں کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد ہوا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن مجید میں آیتیں نازل فرمائی ہیں. وقال الذین کفروا لرسولهم لنخرجکم من ارضنا ولا تعودن فی ملتنا فاوحى الیہم ربهم ونهلكن الظالمین ولننسکنہم الارض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامی وخاف وعید. کفار نے اپنے پیغمبروں سے کہا کہ ہم تمہیں اپنی زمین سے ضرور نکال دیں گے یا یہ کہ تم ہماری ملت میں واپس آ جاؤ. اس پر ان کے رب نے ان کے پاس وحی بھیجی کہ ہم ظالموں کو یقیناً ہلاک کر دیں گے. یہ وعدہ ہے اس شخص کے لیے جو میرے پاس کھڑے ہونے سے ڈرے اور میری وعید سے ڈرے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کفار جو تھے وہ یہ کہتے تھے، پیغمبروں سے تک یہ کہتے تھے کہ آپ اپنے دین سے پھر جائیں، یعنی کہ لوگوں کو دعوت دینے سے رک جائیں ورنہ ہم آپ کو قتل کر دیں گے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایمان والوں کو یہ بتا رہا ہے کہ ان ظالموں کو اللہ ہلاک کر دے گا، اور یہ خوشخبری ہے اس شخص کے لیے جو اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ڈرتا رہا کرے. اسی طرح جس وقت فارس اور روم میں جنگ کے شعلے بھڑک رہے تھے اور کفار چاہتے تھے کہ فارس غالب آ جائے کیونکہ فارس مشرک تھے، اور مسلمان چاہتے تھے کہ رومی غالب آ جائے کیونکہ رومی بہرحال اللہ پر، پیغمبروں پر، وحی پر، ایمانی کتابوں پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھنے کی دیوار تھے. لیکن غلبہ فارسیوں کو حاصل ہوتا جا رہا تھا. تو اس وقت اللہ نے یہ خوشخبری نازل فرمائی کہ چند برس بعد رومی غالب آ جائیں گے. لیکن اسی ایک بشارت پر اکتفا نہ بلکہ اس ضمن میں یہ بشارت بھی نازل فرمائی کہ رومیوں کے غلبے کے وقت اللہ تعالیٰ مومنین کی بھی خاص مدد فرمائے گا جس سے وہ خوش ہو جائیں گے. چنانچہ ارشاد فرمایا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہ يَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ بِنَصْرِ اللَّهِ، یعنی اس دن اہل ایمان بھی اللہ کی ایک خاص مدد سے خوش ہو جائیں گے. اور آگے چل کر اللہ کی یہ مدد جنگ بدر کے اندر حاصل ہونے والی عظیم کامیابی اور فتح کی شکل میں نازل ہوئی. تو انشاءاللہ ہم اس کے آگے جو بھی ہوگا وہ اگلی نشست میں انشاءاللہ اس کو یہاں سے ہم کنٹینیو کریں گے کہ جو ہم مطالعہ کر رہے ہیں اس کا کمپلیشن ہو جائے. بس آج کا میں سیشن یہیں پر کنکلوڈ کروں گی. امید ہے کہ جو بتایا گیا، جو سمجھایا گیا آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اس کو ہمارے لیے مغفرت کا ذریعہ بنائے اور اس کو قبول اور مقبولیت کا درجہ عطا فرمائے. وآخر الدعوانا أن الحمد لله رب العالمين. سبحان الله وبحمده، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.